السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا اس پیارے سے چینل ایم کے اسلامک روشنی میں۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں تختی نمبر 4 حروف مدہ کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا کہ حروف مدہ کیا ہیں اور کتنے ہیں، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھا تھا، اور اگلی ویڈیو جو ہے ہم آج جو ہے سے پڑھیں گے یا مدہ کے بارے میں۔ دیکھیے یہاں پہ ہے 3: الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ تو اس میں سے ہم نے الف مدہ کا پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے یا مدہ کے بارے میں۔ یہ یا مدہ کا ہے، اس میں کیسے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے، یا مدہ کے بارے میں دیکھنے سے پہلے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، اس ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیے گا۔ اس ویڈیو سے دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھیے اور اس میں سمجھ لیجیے کہ کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے دیکھیے، ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، ہے نا؟ یہ سب ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب آگے جو ہے سے یہ پڑھنا ہے ہمیں، اور اس کو سمجھ تو لیا ہے ہم نے بورڈ پر ہی، اس کی مشق کرنی ہے۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے یا ساکن جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے، اور جس سے پہلے زیر ہو، جس سے پہلے زیر ہو لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو ہم نے سمجھ لیا تھا، اتنا لمبا چوڑا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا ہمیں پڑھنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو، سیدھا سیدھا۔ یہ بہت مطلب عجیب حساب سے لکھا ہوا ہے، تھوڑا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ہم نے بورڈ پر جو لکھا ہے آپ اس کو یاد کیجئے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، ڈائریکٹ کچھ نہیں۔ آگے دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے جزم کی پہچان کرائیے اور بتلائیے، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ہم نے جزم کی پہچان آپ کو کرا دی ہے بورڈ پر ہی، آپ دیکھیے ویڈیو کو، اس میں سمجھ میں آئیں گی بات آپ کو۔ اور جس حرف پر بھی جزم رہے گا نا اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے یا پر جزم ہے نا تو اس سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے یا پر جزم ہے، اس سے ملا کر، یا کی جگہ پہ کوئی بھی حرف پہ اگر جزم ہو تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، آپ اپنی کتاب نکال لیجئے اور اس میں میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خو یا زیر خی، دال یا زیر دی۔ دیکھیے ہے نا یہاں پہ، تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے گا اس میں کون سا قاعدہ ہوگا تو آپ کو بولنا ہے یا مدہ، اس لیے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا۔ یہاں پہ دیکھیے الف مدہ پڑھا تھا، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اور ہم یہاں پہ پڑھنا ہے ہمیں یہاں پہ یا مدہ۔ یہ دیکھیے یا مدہ ہے نا یہاں، تو یا مدہ پڑھنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ آپ کو رول ہم نے لکھایا تھا بورڈ پہ، اس کو یاد کیجئے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، ہیں؟ تو اس کو کتنا کھینچ کر کے پڑھا جائے گا؟ تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، اور ایک الف کے برابر کھینچنے کا مطلب بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ آگے دیکھیے ذال یا زیر ذی، رو یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی۔ آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی حرف پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا قاعدہ ہوگا، تو آپ بتائیے یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا، آپ بتائیے جلدی۔ تو اس میں یا مدہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یا سے، یہ یا ساکن ہے نا یہ والا، اس سے پہلے زیر ہے۔ یہ دیکھیے زیر، یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے نا؟ آگے دیکھیے کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی۔ کون سا قاعدہ ہوگا جلدی بتائیے؟ تو یا مدہ۔ کیوں یا مدہ ہوگا؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ کتنا کھینچ کر کے پڑھنا ہے اس کو؟ تو ایک الف کے برابر، ہے نا؟ آگے دیکھیے واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ، یہ دیکھیے یہ حمزہ ہے، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔
تو اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ بس اسی چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے ذہن میں، اور سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو جو ہے سے الٹا بھی پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ، پریکٹس جتنا کیجیے گا اتنا اچھا ہوگا۔ یا زیر ی، حمزہ یا زیر ای، ہا یا زیر ہی، واو یا زیر وی، نون یا زیر نی، میم یا زیر می، اس طریقے سے الٹا پڑھنا ہے آپ کو، ہے نا۔ آگے دیکھیے، آگے جو ہے سے مشق کرنا ہے، ملا کر کے حروف لکھا ہوا ہے اس کا۔ دیکھیے، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دی نی، دونوں کو کھینچنا ہے۔ کون قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، دونوں میں یا مدہ ہوگا۔ کتنا کھینچ کر کے پڑھنا ہے دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حمزہ زبر آ، اس کو الف مت پڑھیے گا آپ، اس لیے کہ الف تو خالی ہوتا ہے، آپ کو ہم نے شروع میں ہی بتایا تھا نا الف خالی ہوتا ہے۔ یہ تو زبر زیر کچھ بھی آ جائے گا تو حمزہ ہو جائے گا، تو اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، اری نی، اری نی، دیکھ رہے ہیں نا۔ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، کون سا قاعدہ ہوگا اس میں؟ الف مدہ، کیوں؟ الف سے پہلے زبر ہے، اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، دیکھیے اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے، آپ کو بتا رہے ہیں بار بار، ہے نا۔ اجی، اور پہلے دو حرف کو ملانا ہے، 3 پہ بھاگنا نہیں ہے، 4 پہ بھاگنا نہیں ہے، دو حرف ملا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ دیکھیے، بند بند ہی تالاب بنتا ہے نا، بند بند سے ہی دریا بنتی ہے، اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے نا تو ہم بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بیگ ہم چاہیں گے بڑا پڑھنا تو چھوٹا مطلب زیادہ دقت ہو جائے گا پڑھنے میں ہمیں، ہے نا، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ہے۔ اجی، با پیش بو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، ہا پیش ہو، مفاتی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ الف مدہ، اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے۔ اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیے، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر نا، رازقین، عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا، دال یا زیر دی، عبادی، ہے نا، کیا پڑھنا ہے؟ عبادی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، سا یا زیر سی، تماسی، لام پیش لو، تماثیلو، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیرو، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہی، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنیہی۔ تو آپ سمجھ میں آیا نا آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور قاعدہ تو آپ سب میں بولیے گا، یہ ہم کہیں کہیں اس لیے بول رہے ہیں زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی نا، آپ کو کہیں کہیں پہ جو ایسے ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہو، ویسے تو ہم کو ابھی بھی لگ رہا ہے لمبی ویڈیو ہے، تو اس لیے کہ سمجھنا ہے تو لمبی ویڈیو تو ہوگی ہی۔ آگے دیکھیے، جیسے کہیں پہ آپ سے پوچھ سکتا ہے یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا، بتانا ہے الف مدہ، کیوں؟ الف سے پہلے زبر ہے۔ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کتنا کھینچ کر کے پڑھا جائے گا؟ ایک الف کے برابر،
ہے نا. تو اس طریقے سے اب دیکھیے ہم نے تو اس کو معروف بھی پڑھا ہے، مجہول نہیں پڑھا ہے. اب جو ہے سے دیکھیے ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے صحیح پڑھنے کے لیے غلط بھی معلوم ہونا چاہیے. بار بار یہ بات ہم بتاتے ہیں آپ کو، صحیح معلوم ہونے کے لیے آپ کو غلط کا بھی جان پہچان ہونا چاہیے. آپ کے جو ہے سے غلط کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا تو آپ صحیح کو نہیں پہچان سکتے ہیں. اب دیکھیے ہم آپ کو تھوڑا غلط جو آپ لوگ میں بچے کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ ہم غلط آپ کو پڑھ کے تھوڑا بتائیں گے. اس غلطی سے آپ کو بچنا ہے، اور اس غلطی سے اس لیے بچنا ہے کہ ہمیں قرآن شریف صحیح پڑھنا ہے. دیکھیے کیا پڑھتے ہیں بہت سے بچے، دال یا زیر دے، نون یا زیر نے، دے نے، فا یا زیر فے ہے، زیر ہے فے ہے، حمزہ زبر آ، را زیر رے، آ رے، نون زیر نون یا زیر نے، آ رے نے، اور دیکھ رہے ہیں کتنا غلط ہے. یہ سب غلط ہے، اس طریقے سے مت پڑھیے گا. آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں ہم کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس طریقے سے غلطی ہوتا ہے. یہ ہاں کاف زیر کے، تے الف زبر تا، کے تا، با یا زیر بے، کتاب. دیکھیے آپ پڑھتے ہوں گے، آپ کو بھی دل میں ایسا لگتا ہوگا کہ ہاں صحیح میں ایسے پڑھتے تھے ہم، کتاب. ہاں اس کو اب مان لیجیے کوئی سا بھی لے سکتے ہیں نا بیچ میں. مفا تے ہو، راز کے نا، ہیں عباد ایسے پڑھتے ہیں نا. اکھے ہے، بنے ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے. اوجیبو، یہ سب غلطی ہے، اس طریقے سے نہیں پڑھیے گا آپ، ہے نا. آپ سمجھ لیجیے اس طریقے سے بات کو. تو آپ کو پڑھنا ہے کس طریقے سے، دیکھیے نیچے سے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. بنی ہی، اخی ہی، مقادیر، تماثیل، عذابی، عبادی، رازقین، مفاتیح، یواری، اجیب، کتابی، ارنی، فیہ، دینی. اس طریقے سے آپ کو صحیح پڑھنا ہے اور مجہول نہیں پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ لنک جو ہے سے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس پر جا کے کلک کیجئے. اس سے پہلی والی یہ والی ویڈیو آپ دیکھیے، اس کے بعد اس کو دیکھیے گا. اس کے بعد آپ کو جو ہے سے یہ سمجھ میں آئے گی بات. تو آپ جو ہے سے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. اور قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہم کو سکھانے کے لیے. تو ہم عمر نہیں دیکھیں گے کہ کیا عمر ہو رہا ہے نا. ہم سیکھیں گے، چاہے وہ بچے سے سیکھنے کے لیے ملے چاہے بوڑھے سے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں سیکھنا ہے قرآن شریف کیسے صحیح پڑھنا ہے، اس لیے آپ دوسرے تک ضرور شیئر کیجئے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.